بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عزیز مصر کی بیوی کی چلاکی اور آپ علیہ السلام کی پاک دامنی۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب اپنی عزت بچانے کے لیے بھاگتے ہوئے دروازے پر پہنچے تو عزیز مصر کو دروازے پر پایا۔ عزیز مصر کی بیوی نے اپنے شوہر کو دیکھتے ہی چلاکی کرتے ہوئے اسے آپ علیہ السلام کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کی اور کہا کہ جو آدمی تمہاری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے تو اس کی سزا یہی ہے کہ اسے قید میں ڈال دیا جائے یا اسے کوئی اور دردناک سزا دی جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کی۔ آخرکار عورت کے خاندان میں سے ایک سمجھدار آدمی نے یہ گواہی دی کہ اگر یوسف علیہ السلام کی قمیض آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو عورت سچی ہے، اور اگر پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو یوسف علیہ السلام سچے ہیں۔ لہٰذا جب عزیز مصر نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو وہ فوراً معاملے کی حقیقت کو سمجھ گیا اور اپنی بیوی کو توبہ کرنے اور یوسف علیہ السلام کو درگزر کرنے کو کہا۔ فرمان الہی ہے ترجمہ: یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اسی نے ہی مجھے گناہ پر آمادہ کرنا چاہا تھا، اور عورت کے خاندان ہی کے ایک شخص نے گواہی دی کہ اگر یوسف علیہ السلام کی قمیض آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو عورت سچی ہے اور یوسف علیہ السلام جھوٹا ہے، اور اگر یوسف علیہ السلام کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو عورت جھوٹی ہے اور یوسف علیہ السلام سچا ہے۔ جب عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کی قمیض کو دیکھا کہ وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو صاف کہہ دیا کہ یہ تو تم عورتوں کی چال بازی ہے، بے شک تمہاری چال بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ اے یوسف علیہ السلام، اب اس بات کو درگزر کر دو اور اپنی بیوی سے کہا کہ تو اپنے گناہ سے توبہ کر، بے شک تو ہی گناہ گار ہے۔ عزیز مصر کی بیوی کی داستان کا چرچا حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی ظاہر ہونے کے بعد عزیز مصر کی بیوی حضرت یوسف علیہ السلام پر فریفتہ ہونے کا واقعہ مشہور ہو گیا۔ مصر کی عورتوں نے عزیز مصر کی بیوی پر لان تان شروع کر دی کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے ہی غلام پر فریفتہ ہو گئی اور اسے اپنا دل دے بیٹھی۔ جب عزیز مصر کی بیوی کو پتہ چلا تو اس نے عورتوں کی ایک محفل منعقد کی اور مہمان نوازی کے طور پر دسترخوان پر پھل بھی رکھ دیے اور ہر ایک کے ہاتھ میں ایک ایک چھری بھی دے دی تاکہ اپنے سامنے رکھے ہوئے پھل کاٹ کر کھائیں۔ عین اس وقت جب عورتیں پھل کاٹ رہی تھیں، حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے سامنے بلایا۔ عورتیں آپ علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھ کر ایسی متاثر ہوئیں کہ اپنے ہوش و حواس ہی کھو بیٹھیں۔ انہوں نے پھل کی بجائے اپنے ہی ہاتھ زخمی کر لیے اور حیرت و تعجب کا اظہار کرتے ہوئے پکار اٹھیں کہ ہمارے سامنے کوئی انسان نہیں بلکہ آسمان سے کوئی نہایت حسین و جمیل فرشتہ اتر آیا ہے۔ عزیز مصر کی بیوی نے موقع پا کر کہا، اسی کے بارے میں تم مجھ پر لان تان کر رہی تھی۔ فرمان الہی ہے ترجمہ: اور شہر کی عورتوں میں چرچا ہونے لگا کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے نوجوان غلام کو گناہ پر ابھارتی ہے۔ اس کے دل میں یوسف علیہ السلام کی محبت بیٹھ گئی ہے۔ ہمارے خیال میں تو وہ عزیز مصر کی بیوی گمراہی میں ہیں۔ بس جب عزیز مصر کی بیوی نے ان کی پر فریب باتیں سنی تو انہیں بلوا لیا اور ان کے لیے مسندیں تیار کیں اور مہمان نوازی کے وقت ان میں سے ہر ایک کو چھری دے دی۔ عین اس وقت جب وہ پھل کاٹ کر کھا رہی تھیں، یوسف علیہ السلام سے کہا، ان کے سامنے آؤ۔ ان عورتوں نے جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو دنگ رہ گئیں اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور کہنے لگیں، اللہ کی پناہ،
یہ تو انسان ہرگز نہیں، یہ تو کوئی بہت ہی معزز فرشتہ ہے۔ عزیز مصر کی بیوی نے کہا، یہی تو وہ شخص ہے جس کے بارے میں تم مجھے تانے دے رہی تھی، اور میں نے اس سے اپنا مطلب حاصل کرنا چاہا تھا، لیکن اس نے اپنے آپ کو بچا لیا، اور اگر اس نے میرا کہنا نہ مانا تو یقیناً یہ قید کر دیا جائے گا اور بہت ہی ذلیل ہوگا۔